اللہ نے ٹھہرایا ہے، قرار دیا ہے اس کا روزہ رکھنا تو فرض کے درجے، اور اس کی رات کا قیام تطوع کے درجے میں، اپنی مرضی پر، اپنی خواہش پر، نفل کے طور پر یہ تم پر لکھ دیا گیا ہے، لکھا تو گیا ہے، جعلہ تو ہے۔ مجعول کا جو پہلا مفعول ہے وہ کیا ہے؟ جعلہ کا مجعول اول کیا ہے؟ دن کا روزہ، اور مجعول ثانی کیا ہے؟ قیام لیلہ ہی، رات کو کھڑا رہنا۔ اب یہ رات کا کھڑا رہنا اس کی کتنی مقدار ہوگی؟ کہاں سے معلوم کریں گے؟ قرآن سے۔ جب یہ لفظ آیا ہے سورہ مزمل میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یہ معنی ہے۔ اے لہا کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، یعنی آدھی رات یا اس میں تھوڑا سا کم کر لو، جسے پھر کہا مفسرین نے 1/3 رات کم سے کم، اور زد علیہ یا آدھی پر بھی کچھ زیادہ کرو، یہ 2/3 رات ہو گیا۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو اتارا کرو تھوڑا تھوڑا تھوڑا، ترتیل، تفریل، تنزیل، جیسے قرآن تھوڑا تھوڑا محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی تھوڑا 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 قرآن اپنے اندر اتارو، ہیمر اٹ ڈاؤن، اپنے ذہنوں میں اتارو، اپنے قلب میں اتارو۔ اس کے لیے رات کو کھڑے رہو، اور قیام اللیل کم سے کم 1/3 شب کے اوپر اطلاق ہوگا، اس سے کم پر تو اطلاق ہے ہی نہیں۔ اگلی حدیث پڑھیے، اور یہ ہے جو عام طور پر ہر مسجد میں بھی آج کل خوب یہ گونج رہی ہوگی، حدیث بیان ہوتی ہے، اس لیے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ اس سے اونچا تو درجہ سند کے اعتبار سے تو حدیث کا کوئی اور درجہ اس سے اونچا ہے نہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا رمضان مبارک کے دوران اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور اس سے اجر و ثواب کے حاصل ہونے کی امید میں، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو کھڑا رہا رمضان کے دوران، کھڑا رہا ہے، جیسے ساما، میں نے شروع میں آپ سے عرض کر دیا تھا، یہ مصدر ساما یصوم صوما قام یقوم قیاما، ومن قام رمضان، جو کھڑا رہا رمضان کے دوران، پورے رمضان کے دوران کھڑا رہا، ایمان و احتساب کی شرط پھر وہی ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، وہی اجر اس کا بھی ہے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو خاص طور پر لیلۃ القدر میں کھڑا رہا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ اب یہ قامہ اور ساما جیسے آ رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیرلل ہو کر، اس کو نوٹ کر، من ساما رمضان من قام رمضان، کیا یہ 1 گھنٹے کی تراویح جو ہے اس پر پوری اترتی ہے؟ کہ نسبت خاطرہ بعالم پاک کو تک کوئی اس میں ریشو پروپورشن جڑتی نہیں۔ اگلی حدیث بھی پڑھ لیجئے، یہ وہی آگے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، جن کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا، بہت ہی زاہد بنش، بڑے عابد، ہر روز روزہ اور پوری رات نماز پڑھتے تھے، وہ راوی ہے اس کے۔ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا، اے رب، اے پروردگار، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو روکے رکھا کھانے پینے سے اور شہوت سے دن کے وقت، فشفینی فی، میری وجہ سے روکا رہا، یہ کھانے کو اچھے سے اچھے جو ہے وہ موجود تھے کھانے، اور پینے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ مشروب تھے، یہ روکا رہا میری وجہ سے کہ روزہ رکھا ہوا تھا، اور جیسا میں نے کہا منکوحہ بیوی موجود تھی لیکن رکا رہا، تھامے رکھا اس نے اپنے آپ کو میری وجہ سے، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول کروں۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن یہ کہے گا، مَنَعْتَهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ،
میں نے اسے روکا رکھا رات کو سونے سے، فشفینی فی، تو پروردگار میری شفاعت اس کے قبول فرما، فیشفعان، تو ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا روزہ 1 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا ہے؟ تو یہ قیام جو ہے یہ 1 گھنٹے کا کیسے ہو گیا؟ تو میں نے پہلے کوسچن مارک آپ کے ذہن میں کھڑا کر دیا، اب جواب سنیے اس کا۔ جواب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اسے فرض نہ کیا جائے، اس کو معلوم ہے عالمان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون، اللہ کے علم میں ہے میرے کچھ بندے ہوں گے بیچارے غریب مزدور، دن بھر مشقت کریں گے، محنت کریں گے، اور روزہ ہی رکھ لیں، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات۔ رات بھر کا قیام کیسے کریں گے؟ 2 تہائی رات کیسے کرے جائیں گے؟ آدھی شب کیسے ممکن ہے؟ لہذا فرض نہیں کیا، حضور نے بھی فرض نہیں کیا، نہ اس کو آپ نے لازم کیا، نہ اس کے لیے وہ زوردار جو لوگوں سے کہا کہ ضرور پڑھو، چھوڑ دیا پڑھو، اور سب لوگ پڑھتے تھے اپنے طور پر۔ اب یہ کہ کوئی آدھی رات کھڑا ہے، کوئی تہائی رات ہے، کوئی پوری رات ہے، اللہ کے بندے۔ لیکن 3 دن حضور نے یہ باجماعت نماز پڑھا دی، لیکن پڑھائی ہے وہ تہجد کے وقت، یعنی لوگ رات کے وقت جو بھی ہے کھڑے ہیں، جاگ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ خاص تہجد کے وقت آپ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو لوگ جمع ہو گئے، آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے 3 دن یہ 8 رکعتیں جو تہجد کی حضور کی ہوتی تھی، وہ آپ نے 8 رکعتیں پڑھائیں باجماعت، لیکن وہ وقت تہجد کا تھا، یہ نوٹ کر لیجیے۔ چوتھے دن بھی صحابہ منتظر رہے، کیا حضور برآمد ہوں گے، تشریف لائیں گے؟ نہیں آ رہے حضور، تو کچھ کھگار بھی رہے ہیں، کہیں پتہ نہیں حضور کہیں اونگ نہ آ گئی ہو تو ہماری آوازوں سے جاگ جائیں، پھر بھی نہیں آئے حضور۔ اگلے روز آپ نے فرمایا کہ میں جان بوجھ کر نہیں آیا، میں اگر یہ متواتر تمہیں پڑھاؤں گا تو یہ تم پر فرض ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ رافت اور رحمت، بالمومنین رؤوف الرحیم، جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے رحمان الرحیم ہونے کی، بالمومنین رؤوف الرحیم، یہ محمد رسول اللہ بھی ہے، تم پر یہ سختی جو ہے یہ تمہارے لیے قابل برداشت نہیں ہوگی، لہذا میں نے یہ 3 دن سے پڑھائی ہے، اگر مسلسل پڑھاتا تو فرض ہو جاتا۔ یہاں تک تو ہے حکمت نبوی کا معاملہ۔ اب آیا حکمت صحابی یا حکمت خلیفہ راشد۔ یہی معاملہ رہا حضور کی حیات طیبہ کے دوران، یہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران، یہی حضرت عمر کا بھی ابتدائی دور۔ لیکن دور خلافت عمر فاروق کے دوران یہ واقعہ آیا کہ حضرت عمر داخل ہوئے مسجد میں، دیکھا رات کے وقت ابھی کوئی باجماعت تراویح کا کوئی انتظام نہیں تھا، آپ نے دیکھا کچھ لوگ مسجد کے اس کونے میں کھڑے ہیں، ایک حافظ ہے ساتھ، تو حافظ نہیں ہوتے تھے نا، تو کوئی حافظ ادھر، انہوں نے 5 6 7 8 آدمیوں نے کسی حافظ سے گزارش کی، وہ انہیں قرآن سنا رہا ہے، وہ کھڑے سن رہے، کوئی دوسرے کونے میں ایک جمگٹا ہے، کوئی تیسری طرف ہے، کہیں ہے، تولیوں کے اندر لوگ جو ہے وہ قیام اللیل کا حق ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہی بہتر ہو کہ یہ سب جمع ہو جائے امام کے پیچھے، اور پھر یہ کہ اسے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دے، تاکہ جس کو انگریز جس کو کہتے ہیں عربی میں ما لا یترک کلہ لا یترک کلہ، اگر کوئی شے کل کی کل حاصل نہیں ہو سکتی تو کوئی شخص بھی مسلمان بالکل محروم نہ رہ جائے، کم سے کم یہ 20 رکعت تراویح تو پڑھے اور قرآن سن لے، تاکہ کسی نہ کسی درجے میں تو اس کا بھی حصہ ہو جائے اس کی برکات میں سے۔ یہ ہے حکمت حضرت عمر فاروق کے فیصلے۔ اور چونکہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، یہ وجہ ہے کہ فقہائے اربعہ جو ہیں ہمارے، وہ سب کے سب اس کو واجب کے درجے میں رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ فیصلہ حضرت عمر کا ہے، عمر خلیفہ راشد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لہذا یہ نظام بن گیا تراویح کا۔ اب میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن جو شخص سمجھتا ہے کہ اس سے اصل حکمت اور غرض و غایت پوری ہو گئی، وہ مغالطے میں مبتلا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، مزید انبیٹیبل بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل دین ایکو کو سبسکرائب کریں اور دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو پریس کر لیجئے۔ شکریہ۔ یہ تو علی الاقل کم سے کم اس درجے میں کہ ہر مسلمان کم سے کم اس درجے تک تو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حظ حاصل کر ہی لے، اور وہ اس سے محروم نہ ہو بالکل ہی۔
माला युद्रको कुल्लहू ला युद्रको कुल्लहू, उस दर्जे में हजरत उमर का फैसला है और उसी की वजह से हमारे खुलफा, हमारे जो अइम्मा अरबा उन्होंने कबूल किया है। और यही उस मसले का हल हो जाएगा जो अहले हदीस हज़रात इसके ऊपर जो है चैलेंज भी शायद करते हैं, कोई साबित कर दे हुजूर से 20 रकातें तो हम इतने लाख, हम भी कहते हैं कि हुजूर से साबित नहीं है, कौन कहता दावा ही नहीं, ये तो हजरत उमर का फैसला है। हजरत उमर का फैसला, खलीफा राशिद का फैसला, उसको उम्मत ने कबूल किया है, लिहाजा वो निजाम है, रहेगा। और यही जो है आपको मालूम है, हालांकि यहाँ अक्सरियत जो है वहां पर वो अहले हदीस हज़रात की है सऊदी अरब में, हरमैन में वही 20 रकात तरावी होती है, इसलिए कि वो उनका जो ऑफिशियल मसलक है वो मसलक के हम्बली है, हनफी नहीं है। तो हम्बली मसलक में भी यही है, शाफी में भी यही है, मालिकी में तो 36 तक की रिवायतें मौजूद है, 36 रकात। लेकिन यह है कि यह है वो 20 रकात तरावी का मामला, उसकी नफी मेरी बात से न समझ लीजिएगा, वो ठीक है, हजरत उमर का फैसला है। फिर यह कि ये आसान तरीन है कि इशा के साथ भी मुत्तसिल पढ़ ली, और आज तो हमारी नींद का कोई हिस्सा उसमें जाता ही नहीं, कौन सोता है उससे पहले सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि कुरान कहेगा मैंने इसे नींद से रोके रखा, इसका हक कहां अदा हुआ? इसका हक तो अदा होगा कि तिहाई वरना निस्फ शब के लगभग आप जागे कुरान के साथ। अब समझिए इसकी गर्ज़ो कायद क्या है। अगर कुरान रमजान का ये दोगुना प्रोग्राम सामने आ गया, असलन जो मतलूब है दिन भर का रोजा और रात के अक्सर हिस्से का कम से कम निस्फ शब जो है उसमें जागना कुरान के साथ, अब इसकी जो हिकमत और गर्ज़ो कायद है वो भी अब आप 2 दर्जों में समझिए। रमजान का आप 2 अच्छा प्रोग्राम, दिन में रोजा रखो, इस रूह को मुज़म्मिल करो, इस रूह को मुज़म्मिल करोगे, इसने जिस्म को मुज़म्मिल करोगे, हैवानी वजूद को, तो ही इस रूह को कुछ रिलीफ मिलेगा। भारी बोझ किसी के कदमों में पड़ा हुआ है, वो कैसे ऊपर उठेगा? जरा उसके नीचे जो वजन है, लंगर भारी है, जहाज का कैसे चलेगा? लंगर तो उठाओ। तो इस तरीके से वो जरा बोझ से उसको थोड़ा सा रिलीफ दो, रात को खड़े हो जाओ, अब अपनी रूह पर नाजिल करो अल्लाह के कलाम को। तेरे जमीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशा है न राजी न साहिब कशाफ। अब ये फुआर पड़ रही है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे अंदर इसको जज्ब होना चाहिए। इससे क्या होगा? रूह को तक़वियत हासिल होगी। इसको मिसाल से पहले समझा दूं, कोई शख्स प्यास से मर रहा था, इस दर्जा प्यास था कि उसके ऊपर बेहोशी भी तारी हो गई। कोई शख्स आया, उसने पहले उसको पानी के छींटे दिए, कुछ होश में आया, अब उसे पानी का कोई कटोरा लगा दिया उसके मुंह से, पानी के एक घूंट की जो लज्जत उसे इस वक्त महसूस होगी, क्या कभी जिंदगी में किसी को महसूस हो सकती? ये पानी कितनी बड़ी कीमत है, कीमती है। ये तो उसी से पूछिए जिसे शख्स प्यास लगी थी और प्यास की वजह से बेहोश हो गया, उसे पानी का एक घूंट, जैसे कि आप तसव्वुर कर सकते हैं प्यास से कोई मर रहा हो बादशाह, वो अपनी पूरी सल्तनत दे देगा, मुझे एक कटोरा पानी दे दो बाबा, लो सल्तनत दे, जान से जा रहा हूं मैं तो। इस वक्त पानी की कदर कीमत मालूम होगी। आपकी रूह बेहोश, आपने रोजा रखकर उसे कोई थोड़ा सा रिलीफ दिया, छींटे डाले, अब रात को आपने ये आबे हयात माम मुबारका, देखिए मुबारक का लफ्ज़ 2 चीजों के साथ कुरान में है, माम मुबारका, बारिश जो आसमान से उतरती है ये पानी मुबारक है। बरकत कहते हैं इसे है जो किसी शय की मख्फी जो कुव्वतें हैं उन्हें उजागर करके बाहर ले आए, ये बरकत है। जमीन के अंदर रुईदगी है, बारिश बरसी, अंदर से निकल आया। इसी तरह किताब मुबारकुन, ये किताबें मुबारक है, ये किताबें मुबारक है, ये तुम्हारे अंदर से तुम्हारी सोई हुई रूह को बेदार करके फिर उसे ग़िज़ा देती है। अब जब वो कुरान को पढ़ेगा या उसको कुरान उसके अंदर जाएगा, उसे मालूम होगा इससे बड़ी कोई नेमत नहीं। ये है शुक्र जो पैदा होगा अब उसकी गहराई के, उसके दिल की गहराइयों में। शुक्र के मानी क्या है? एहसान की कदर शनासी। शुक्र को इमाम रागिब ने 3 मरहलों में बयान किया है। शुक्र बिलक़ल्ब, पहले तो आपको मालूम हो जो नेमत किसी ने दी है कितनी बड़ी है। ये एहसास नहीं है किसी बच्चे के हाथ पे आपने हीरा रख दिया, उसे क्या पता ये हीरा है या ये कोई कांच का टुकड़ा है, वो क्या करेगा इसकी कदर? बल्कि टॉफी देंगे तो वो समझेगा कि ये ज्यादा अच्छी चीज दी है, मुझे इस पत्थर का मैंने क्या करना है, इसलिए तो मालूम ही नहीं कि ये हीरा है।
جب تک کسی نعمت کی قدر و قیمت کا احساس نہ ہو اس کے متناسب پروپورشنیٹ شکر آپ کر ہی نہیں سکتے. پھر آپ کو زبان سے شکر ادا کرنا ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، زبان سے شکر ادا کیجیے. پھر اس کا شکر کا حق ادا کرنا ہے، اس نعمت کو استعمال کرنا ہے. اگر نعمت لا کے رکھ لی تو بھی یہ ناشکری ہے. کسی بچے کو لا کر کسی اس کے والد نے کتاب دی بڑی عمدہ، اور وہ بڑا مہذب بچہ ہے، تھینکس ڈیڈ یا ڈیڈی، اس نے شکریہ ادا کر لیا. پھر کتاب جا کے جو رکھی کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں، تو ناشکری کر رہا ہے یا شکر کر رہا ہے؟ زبان سے تو شکر ادا کیا تھا تو ناشکری کر رہا ہے، ناقدری کر رہا ہے، اس کو پڑھا ہی نہیں. قرآن کا شکر کیا ہوگا؟ وہ میرا کتابچہ جو ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اگر وہ سمجھیں گے جو کہ میری اس پوری دعوت قرآنی کی جڑ اور بنیاد ہے. دو چھوٹے چھوٹے کتاب سے 167 میں لکھا تھا اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام. یہ اسلام کی ریوائول کیسے ہوگی، اس کی شرط لازم کیا ہے، اصل کام کیا ہے. ہم نعرے لگانے پر آ گئے ہیں، جلوس نکالنے پر آ گئے ہیں، اب یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تلواریں بھی اٹھا لی ہیں، گولیاں بھی کھا رہے ہیں، جانے بھی دے رہے ہیں، اصل کام نہیں کر رہے. وہ اصل کام کیا ہے؟ یہ سن 67 کی میری تحریر ہے، اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام. اور پھر سن 68 کی میری 2 تقریریں تھی جب میں نے جمعے کا خود خطاب کیا تھا مسجد خضرا سمن آباد میں، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. اس کو مانو جیسے کہ ماننے کا حق ہے، اس کو پڑھو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، اس کو سمجھو جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، اس پر عمل کرو جیسے کہ عمل کا حق ہے، اور اسے 4 دانگے عالم میں پھیلاؤ. یہ تمہارے پاس امانت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے ایک ہی آیت پہنچاؤ. کس نے فرمایا؟ محمد رسول اللہ. مفشو ہو، آپ کرو، اسے پھیلاؤ. 5 حقوق ہیں مسلمان پر، لیکن یہ سارے حقوق کب ادا ہوں گے؟ جب قرآن کی نعمت کی قدر ہو جائے گی، معلوم ہو کہ یہ کوہ نور ہیرا ہے، یہ کوئی کانچ کا ٹکڑا نہیں ہے، کوہ نور ہیرا ہے. تب معلوم ہوگا اس کی کتنی حفاظت آپ کریں گے، جس نے دیا ہے اس کا کتنا شکر ادا کریں گے، پھر یہ کہ اسے کیسے سنبھال کر رکھیں گے. لیکن یہ کہ اگر قرآن کا شکر ہی نہیں ہے، قرآن کی نعمت کا احساس ہی نہیں ہوا، خیر مما یجمعون یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی وبشریٰ للمؤمنین، ہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. دنیا میں انسان جو کچھ جمع کرتا ہے، جائیداد، مال، دولت، ہیرے جواہرات، زیورات، اور کوئی اینٹیکس، کوئی جو ہے وہ ڈیکوریشن پیسز، جو کچھ، ان سب سے زیادہ قیمتی شے یہ قرآن ہے. لیکن اس کا احساس کب ہوگا؟ جب روح بیدار ہو جائے گی، جب وہ چکھے گی قرآن. جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ ایمان حقیقی کیسے حاصل ہوتا ہے قرآن سے؟ جب قرآن کو سنتے ہوئے انسان جھوم جائے، اس کے اندر کوئی شے سمپیتھیٹک وائبریشن میں آ جائے، اسے کہے کہ ہاں یہی ہے، جہاں سے میں خود آیا ہوں وہیں سے یہ کلام آیا، جہاں سے میری روح آئی ہے وہیں سے یہ کلام. اب یقین پیدا ہوا. اس کو اقبال نے کہا ہے باطنی تجربہ. ایک تجربہ وہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، سن رہے ہیں کانوں سے، چھو رہے ہیں اپنے ہاتھ سے، سونگھ رہے ہیں ناک سے، اور ٹیسٹ کر رہے ہیں اپنے جو ٹیسٹ بڈ سے منہ کے. یہ ہمارا ایکسٹرنل ایکسپیرینس ہے. لیکن ایک انٹرنل ایکسپیرینس ہے. ساری جو بحث اٹھائی ہے علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن پر، اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ انٹرنل ایکسپیرینس بھی اس ایکسٹرنل ایکسپیرینس کی طرح بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر قابل اعتماد ہے. یہ ہے انٹرنل ایکسپیرینس. لعلکم تشکرون. تو یہ تو پہلی منزل طے ہوئی ہے ابھی صوم رمضان، صیام و قیام رمضان کا پہلا حاصل کیا ہوگا؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس قرآن کی عظمت سے واقف ہو جاؤ، تاکہ تمہیں اس پر اس کی جو وقت ہے، قدر و قیمت ہے، اس کا انکشاف ہو جائے. اب اگلا مرحلہ آئے گا. اب یہ روح کچھ توانا ہو کر، کچھ ہوش میں آ کر کدھر اس کی توجہ ہوگی؟ کل شیء یرجع الی اصلہ.
ہر شے اپنی اصل جڑ کی طرف رجوع کرتی ہے. ہمارا حیوانی وجود زمین کی طرف جاتا ہے. یہ سورہ اعراف میں جو کہا بلعام بن باورا کے بارے میں وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، زمینی خواہشات ہی کے چکر میں آپ ہیں تو گویا کہ آپ زمین میں دھسے جا رہے ہیں. روح بیدار ہوگی تو کدھر متوجہ ہوگی؟ اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز کا حسن. بڑا پیارا مصرع ہے، اگلا مصرع میں نہیں پڑھتا، لیکن یہ کہ یہ اپنے مرکز کی طرف، اپنے منبع اور سر چشمے کی طرف. کہاں سے آئی یہ روح؟ اپنے ربی، یہ ادھر متوجہ ہو. ہم پڑھا کرتے تھے اپنے ہائی اسکول کے زمانے میں، تو جو صبح پریئرز ہوتی تھی اس میں خاص نظم تھی. مجھے یہ معلوم نہیں شاعر کون ہے. مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش. اب آپ دیکھیے پورے مذاہب کی تاریخ میں انسان کہاں کہاں گیا ہے خدا کو ڈھونڈنے کے لیے. کوئی برف پوش چوٹیوں کے اوپر جو ہے تپسیا میں لگا ہوا ہے. کیوں؟ رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے نا، پرماتما سے لو لگانے کے لیے. وہ غاروں میں ہے تپسیا ریاضتیں کر رہا ہے، وہ صحراؤں میں گیا ہے. گوتم بدھ کہاں کہاں گیا ہے، کہاں کہاں گیا ہے، کچھ آپ کو اندازہ ہی نہیں. انسان اس کے اندر کوئی شے ہے جو کسی کو تلاش کر رہے. میرے اندر ہی وہ شے بھی ہے جو مجھ سے کہتی ہے کہ کچھ کھانا ڈالو اس منہ کے اندر، اس پیٹ میں ڈالو. ہے وہ بھی میرے اندر شے. ان نفس کا علیہ کا حق، یقیناً تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے. میرے اندر ہی کوئی شے ہے جو کچھ اور شے چاہتی ہے، کچھ اور چیز کی متلاشی ہے، وہ کسی اور شے کے عشق میں ہے. یہ دوسری بات ہے. اس سے ہم نے سلا رکھا ہے لوریاں دے دے کے تھپک تھپک کر. ہم تو اپنے جسم کی طرف متوجہ ہیں، لہذا ہمیں وہ پیاس محسوس ہی نہیں ہوتی کہ یہ بھی واقعی میرے اندر کوئی پیاس ہے. روح بیدار ہوگی تو وہ پیاس جو اس کے اندر پیدا ہوئی ہے وہ کدھر متوجہ ہوگی؟ اپنے پروردگار کی طرف. یہ ربط ہے اگلی آیت کا، پڑھیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اپنے مرکز کی طرف متوجہ ہوگی، اپنے منبع اور سر چشمے کی طرف متوجہ ہوگی، اپنے مبدا کی طرف متوجہ ہوگی. تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قریب، انہیں بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں، کہیں دور نہیں. اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے. ہم قریب ہیں، جب چاہو ہمیں پکارو، جب چاہو دعا کرو، جب چاہو ماریابی حاضر کر لو. ہم تو مائی بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو ہر روز رات کے آخری گھڑیوں میں سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں، اور ہماری طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے حل من مستغفر فاغفر له. ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش، ہے کوئی مانگنے والا حل من سائل فاعطی، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں. تم سوئے ہوتے ہو، ہم تو غافل نہیں، تم غافل ہو. متوجہ تو ہو، آؤ تو صحیح ہماری طرف. حدیث قدسی میں آیا ہے میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر آتا ہوں. وہ بارش بناتا ہے، میں ہاتھ بناتا ہوں. میرا بندہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے، میں اپنے جی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یاد کرتا ہوں. اور میرا بندہ اگر کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، ملائے اعلیٰ کی محفل میں ذکر کرتا ہوں. یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ نہیں؟ تو تم غافل ہو بھائی ہم سے، ہم تو غافل نہیں. اغیب و ذو اللطائف لا یغیب وارجوہ رجال لا یخیب. میں غائب ہو جاتا ہوں، وہ تو غائب ہونے والی ہستی ہی نہیں ہے. ہر آن موجود، وہ معکم اینما کنتم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. لیکن اب آئی بات اصل، یہ دو طرفہ بات ہوگی. مجھ سے دعا کرو، کسی وقت کی پابندی نہیں، کسی جگہ کی پابندی نہیں. ناپاکی کی حالت میں ہو تب بھی دعا کر سکتے ہو. میری کتاب کو ہاتھ مت لگانا، مجھ سے دعا کر سکتے ہو، دعا پہ کوئی پابندی نہیں. لیٹے مانگو، بیٹھے مانگو، ناپاکی میں مانگو، پاکی میں مانگو، جب چاہو مانگو مجھ سے. دعا میں کوئی خطرت.
اور جہاں پکارو گے there and then I will listen to you and I will grant your prayers. اجیبو جو ہے، اجیبو دونوں مان، جواب دینا اور قبول کرنا. اجابت استجابت دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے، جواب دینا اور قبول کرنا. اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرا بھی تو کہنا مانو، چاہیے کہ یہ بھی میرا کہنا مانے، مجھ سے محبت کرے، مجھ سے لو لگائے، میرے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرے باغیوں کے خلاف بغاوت کرے، میرے دین کا جھنڈا اونچا کرے. یہ سارے احکام ہیں کہ یہ قرآن میں. قاتلوہم، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اگلے ہی رکوع میں قتال کا حکم آ رہا ہے. اب وہ گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، بتا دیا یہ روزہ تمہیں کس لیے رکھوایا جا رہا ہے. اگلے ہی رکوع کے اندر حکم ہے، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، اللہ کے لیے دین ہو جائے، پورا کا پورا نظام اللہ کے تابع آ جائے. اس کے لیے پہلے دعوت دو، محنت کرو، جد و جہد کرو، اس دعوت کے نتیجے میں جمعیت فراہم کرو. جب جمعیت اتنی ہو جائے کہ پھر اس باطل نظام کے خلاف بغاوت کر سکو تو کرو بغاوت. اگر باطل نظام کے خلاف بغاوت نہیں کرتے ہو تو پھر ہم سے بغاوت ہے تمہاری. پہلے ذہنی بغاوت ہے، آپ ڈس اون کیجئے ذہنی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے. میں اس نظام کو نہیں اون کرتا، ریکنسائل نہ کیجئے اس کے ساتھ، کوئی تعاون نہ کیجئے اس کے ساتھ، کوئی چاکری اور ملازمت نہ کیجئے اس کی. تن من دھن لگائیے اس نظام کو بدلنے کے لیے. چاہے ابھی وہ دعوت کے مرحلے میں ہے، لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے، تربیت دی جا رہی ہے، تزکیہ کیا جا رہا ہے، لیکن ہدف کیا ہے؟ تاکہ اللہ کا دین غالب. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرا بھی تو کہنا سنیں اور مانیں. میں جہاد کا حکم دیتا ہوں تو جہاد کریں، میں اقامت دین کا حکم دیتا ہوں اقیم الدین تو اس کے لیے کھڑے ہو جائیں. میں قتال کا حکم دوں تو قتال کریں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ہی اپنا ایمان پختہ رکھیں. توکل کریں تو مجھ پر کریں، محبت کریں تو مجھ سے، راضی رہے تو میری تقدیر پر راضی رہے. توکل ہو، راضی برضائے رب ہو، اطاعت ہو، جب تک یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے نہ ہو جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اصل میں تو مومن وہ ہوتے ہیں جو سب سے بڑھ کر شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے اسپاؤسز، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، اور رشتے دار، اور تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، تمہارے وہ کاروبار جن کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کساد بازاری نہ ہو جائے، کہیں پر جو ہے ریسیشن نہ آ جائے، اور تمہارے وہ مکان اور محلات جو تم نے بنائے ہیں، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جنگ کرنے سے، جہاد سے، تو جہاں دفعہ ہو جاؤ، بیٹھو وہاں یہاں تک کہ ہم اپنا فیصلہ سنا دیں. اور اللہ ایسے فاسقوں کو، ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ہے قرآن آیت نمبر 24 سورہ توبہ. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اب وہ لفظ آ گیا رشد. دیکھیے پہلے آیا تھا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، روزہ، مجرد روزہ تقوی پیدا کر دے گا، ضبط نفس. اور ضبط نفس بھی وہ جو حکم خداوندی کا تابع ہے. یہ روزے کی ریاضت ہے، روزے کی ریاضت کا حاصل ہے. رمضان کے روزے کے ساتھ قیام اللیل کا دو گنا پروگرام، دن میں روزہ، رات کا قیام قرآن کے ساتھ. اس کا پہلا نتیجہ کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ قرآن کی عظمت منکشف ہو جائے، قرآن کی قدر و قیمت سے تم آگاہ ہو جاؤ، تمہیں معلوم ہو جائے کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے دی ہے. اور آخری بات یہ، جب تمہاری روح بیدار ہو جائے گی، اپنے مالک کے ساتھ ہم کلام ہوگی. اسی کا نام دعا ہے. دعا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یہ عبادت کا جوہر ہے.
الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو اصل عبادت ہے. یہ دعا ہی تو ہمیں میسر نہیں ہے. 17 رکعتیں پڑھنی ہے ہم نے عشاء کی، لیکن اللہ کے ساتھ کوئی لوگ نہیں لگی، ادھر کی ادھر کی سوچیں آ رہی ہیں. 17 رکعتیں پڑھی ہو یا 7 پڑھی ہو 10 پڑھی ہو، آپ کو اجر ملے گا، لیکن آپ کو دعا کی نصیب نہیں ہوئی. دعا کب ہوتی ہے؟ بقول اقبال، یہ جو میرے اندر ہے فائنائٹ ایگو، انائے صغیر، انا میں، یہ چھوٹی سی انا ہے. اس انائے کبیر، اس انائے کبیر کے لیے سب سے بڑی جو مظہر آیت ہے قرآن مجید میں، وہ سورہ طٰہٰ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہوں وہ اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ ہے فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکر. یہ انائے کبیر ہے، انفائنائٹ ایگو، اللہ انا اللہ، بگ انا، اور یہ چھوٹی سی انا ہے، انا میں. جب یہ انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو آتی ہے، ہم کلام کو، یہ ہے دعا. اگر یہ جاگی ہی نہیں، بیدار ہوئی نہیں، ہم کلام ہوئی نہیں، تو وہ دعا تو حاصل نہیں ہوئی. مخ عبادت جو ہے، جوہر عبادت کا حاصل نہیں ہوا. ہاں ایک شکل ہے عبادت کی، مراسم عبودیت ہے، یہ اشکال ہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. ایک شکل ہے، تم نے کر لی، اجر ملے گا. آخر وقت نکالا ہے، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اجر سے محنت کا جو اجرت وہ دے گا، لازماً اس پر بھی دے گا. لیکن حقیقت صلاۃ کوئی اور شے. اسی لیے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے لیے یہ معراج کے درجے کی شے ہے. معراج میں مکالمہ ہوا تھا نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ حضور نے فرمایا. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کس نے کہا؟ اللہ نے فرمایا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، حضور نے فرمایا اس سلامتی میں تمام اللہ کے نیک بندوں کو شامل کر رہا ہوں، سلامتی مجھ پر بھی ہو اور تمام اللہ کے نیک. یہ مکالمہ ہے، مخاطبہ ہے. جب تک یہ مکالمے اور مخاطبے کی شکل نہیں، اگر وہ انائے صغیر جاگی ہی نہیں، سوئی ہوئی ہے، بے ہوش ہے، پڑی ہوئی ہے، سسک رہی ہے یا مر چکی ہے، وہ مر بھی جاتی ہے.